السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں اور شاہ نواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستوں. ماما ویلکم ٹو آور چینل ڈریمز اینڈ روزز. اچھا شاہ نواز، آج ماما آپ کو اور بچوں کو جو کہانی سنائیں گی اس کا ٹائٹل ہے ایک بے وقوف گدھا. بے وقوف کیا ہوتا ہے شاہ نواز؟ سیلی. ہاں جی، تو ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک جنگل میں ایک شیر جو تھا وہ کسی طرح سے زخمی ہو گیا لڑائی میں کسی طرح سے. تو پھر کیا ہوا، وہ شیر جو تھا شکار پہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ زخمی جو تھا اس سے چلا نہیں جاتا تھا. تو اس نے ایک ترکیب لڑائی کہ اس نے لومڑی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ روزانہ اس کے لیے کوئی شکار پھنسا کر لے کے آیا کرے. لومڑی کیا ہے؟ فاکس. اور لومڑی کو اس نے کہا کہ تم میرے بیاف پہ میرے پاس شکار کو پھنسا کر لے کے آیا کرو گی، اور میں یہاں پر جب وہ شکار آیا کرے گا میں اس پہ چپٹ کے اس کو کھا جایا کروں گا. کیوں؟ بھوکا جو ہوتا ہے وہ چل نہیں نہ سکتا تھا، زخمی تھا، انجرڈ تھا. اچھا تو دوستو، سب سے پہلے دن جب وہ نکلی تو اس نے بادشاہ سے اگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی جان بچی رہے گی بادشاہ سے، کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے نا. تو جناب جی وہ نکلی اور آگے اس کو ایک نظر آیا، کیا؟ گدھا. اور اس نے گدھے سے پوچھا کہ ہیلو گدھے ماں بھائی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ایک مزدور کا گدھا ہوں، اور وہ مجھ سے اتنا کام کرواتا تھا کہ مجھے کھانا بھی نہیں دیتا تھا. اور ایک دن میں نے وہاں سے رسی چھڑا کے بھاگ کے یہاں پر آ گیا ہوں تاکہ میں یہاں پر خوب سارا کھانا کھاؤں اور ہٹا کھٹا موٹا تازہ ہو جاؤں میں. What does he mean? اس نے کہا کہ میں اپنے مالک سے رسی چھڑا کے بھاگ کے آ گیا ہوں، کیونکہ جب لومڑی نے اسے پوچھا نا کہ تم جنگل میں کیا کر رہے ہو، تو پھر اس نے بتایا کہ پاس ہی میں رہتا تھا تو وہاں سے میں رسی چھڑا کے بھاگ کے آیا ہوں. تو دوستو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر لومڑی نے کہا کہ اچھا تم یہاں پہ فارغ ہی تو رہتے ہو، تم جنگل کے بادشاہ کی چوکی داری کیوں نہیں کرنا شروع کر دیتے؟ لومڑی نے کہا میں خود اس کی پرائم منسٹر ہوں، اور مجھے بہت اچھی یعنی کہ میری عزت ہے، اور وہ شیر میرا خیال کرتا ہے اور میں شیر کا خیال کرتی ہوں. تو اس طرح سے تمہیں بھی میں جنگل کے بادشاہ کے پاس ڈیوٹی لگوا دیتی ہوں چوکی داری کی، تو اس طرح تمہاری بھی عزت بن جائے گی، کھانا بھی تمہیں ملے گا، پروٹیکشن بھی ملے گی. تو گدھا جو تھا وہ اس کی باتوں میں آ گیا، اور جیسے ہی وہ غار پہ گیا جہاں پہ وہ شیر رہتا تھا کچھار میں، تو شیر نے جب دیکھا کہ گدھا لے کے آئی ہے لومڑی، تو شیر نے اس کے اوپر چھٹ سے جمپ لگا دی تاکہ اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائے. اب گدھا ایک دم ہڑبڑا اٹھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا فوراً. اور اس کے بعد اس نے لومڑی سے کہا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو بھاگ گیا. تو لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے بڑی جلد بازی کی ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اب آپ صبر کریں، میں دوبارہ اس کو لے کے آتی ہوں کسی طرح سے. تو اس کے بعد وہ گئی باہر، تو وہاں پہ اس کو دوبارہ گدھا مل گیا. تو اس نے گدھے سے کہا کہ تم نے کیا کیا یہ؟ تو گدھے نے کہا تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور تم نے مجھے پھنسانا چاہا تھا، شیر تو مجھ پہ جمپ لگایا تھا، اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے جلدی بھاگ کے نکلا ہوں. تو پتہ ہے لومڑی نے کیا کہا؟ لومڑی نے کہا کہ شیر اصل میں تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ تم کتنی اچھی چوکی داری کر سکتی ہو، کتنی اچھی تم سیکیورٹی کر سکتی ہو بادشاہ کی. تو اگر تم کر سکتے ہو، تو اگر تم وہاں سے جان بچا کے نہ بھاگتے تو اس کا مطلب تھا کہ تم بادشاہ کی حفاظت کے لیے مناسب نہیں ہو، اور مبارک ہو تم کو کہ تم بادشاہ کی حفاظت کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو، اور آج سے یہ نوکری تمہاری پکی. اور اس کے بعد گدھا جو تھا دوبارہ لومڑی کی باتوں میں آ گیا، اور پھر وہ وہاں سے دوبارہ گیا شیر کے پاس، اور شیر نے دس ٹائم اس کے اوپر زور سے جھپٹا مارا اور اس کو ڈیڈ کر دیا. اس کو گلے کے اوپر اس نے یہاں پر جھپٹا مارا، اور اس کا فوری طور پہ وہ گدھا مر گیا، اور اس طرح سے کھانے کے لیے وہ ریڈی ہو گیا. اب شیر نے اس کو کھانا تھا. تو لومڑی نے ایک بات کہی شیر کو کہ بادشاہ سلامت، آپ اتنی جلد بازی نہ کریں، پہلے جا کے آپ اپنا ہاتھ منہ دھو لیں، پھر اپنے ہینڈ واش کر کے آئیں، اور اس کے بعد پھر گدھے کو کھا لینا. تو بادشاہ نے کہا ہاں چلو ٹھیک ہے، میں یوں کرتا ہوں، میں نا اپنے ہینڈ واش کر کے آتا ہوں اور میں واپس آ کے گدھے کو کھاؤں گا. بادشاہ جب گدھے کو جب ہینڈ واش کرنے کے لیے گیا تو لومڑی نے پتہ پیچھے سے کیا کیا؟ اس کا گدھے کا برین کھا گئی، اور بڑے مزے سے اس کا برین کھا گئی. جب بادشاہ واپس آیا تو اس کا ہیڈ مسنگ تھا گدھے کا، تو اس کا برین جو تھا نا اندر سے وہ مسنگ تھا. تو اس نے کہا لومڑی سے کہ گدھے کا برین کیوں مسنگ ہے؟ میں تو پورا اس کو یعنی کہ سمجھا تھا کہ پورا ہو گئی ہے، اس کا برین کدھر گیا ہے؟
تو لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ گدھے کا دماغ نہیں ہوتا؟ اگر اس کا دماغ ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ پھنستی، یعنی کہ گدھے کا دماغ اگر ہوتا تو وہ ضرور میری باتوں میں آتا اور یہاں پہ پھنس جاتا اور اپنی جان کو گنوا دیتا۔ اور یوں پھر بادشاہ نے لومڑی کی بات پہ یقین کر لیا، اور یہ تھی آج کی کہانی۔ مجھے بتائیں What شاہنواز۔ happened next? نتھنگ، بادشاہ نے پھر گدھے کو کھا لیا۔ آپ نے آج کی کہانی سے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھ لیا ہے کبھی کبھی جو پرائم منسٹر ہے وہ نہیں کھانا ہے۔ پرائم منسٹر ہے، نہیں کھانا ہے اس کو؟ ہاں جی۔ اچھا، ماما سمجھاتی ہیں۔ اس کہانی سے بچوں ہمیں 2 سبق ملے ہیں۔ پہلا سبق ہمیں یہ ملا ہے کہ جو ہے کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے۔ جیسے لومڑی نے گدھے کو بار بار پھنسا لیا، 2 ٹائمز اس کو پھنسایا گدھے کو، اور وہ گدھا اس قدر بے وقوف تھا کہ اس کی باتوں میں 2 دفعہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا سبق ہم نے یہ سیکھا ہے کہ لفظوں کا ہیر پھیر سے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی مار کھا جاتے ہیں۔ دیکھا تم نے کہ دیکھا آپ نے شاہنواز کہ کس طرح سے لومڑی نے شیر کو بھی پاگل بنا دیا اور اس کو کہا کہ گدھے کا تو دماغ ہی نہیں ہوتا، اور خود مزے سے اس کا دماغ کھا گئی، اور اس طرح سے اس نے اپنے چلاکیوں سے گدھے کو بھی پھنسایا اور بادشاہ کو بھی، یعنی کہ شیر کو بھی بیوقوف بنایا۔ تو ہمیشہ ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے جو اس طرح سے لوگوں کو اپنے مکر سے پھنسا سکتے ہوں، بیوقوف کو بھی اور شیر کو بھی، بیوقوف یعنی کہ گدھے کو بھی اور شیر کو بھی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ہماری زندگیوں میں ہمارے آس پاس بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں ہمیشہ زندگی کے فیصلوں کو سوچ سمجھ کے کسی عقل مند سے اور اس انسان سے کرنے چاہیے، اس انسان سے مشورہ کر کے کرنے چاہیے جو کہ انسان ہمدرد ہو، جو کہ لومڑی کی طرح چلاک نہ ہو اور اپنے مفاد کو نہ سوچتا ہو۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، انشاءاللہ آپ کو ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، and don't forget to subscribe our channel.